السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دور فتنوں کا ہے۔ اس دور میں طرح طرح کے فتنے جنم لے رہے ہیں۔ ہر طرف فتنوں نے سر اٹھایا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کے دعوے دار بھی ہیں، عیسیٰ ہونے کے دعوے دار بھی ہیں، اور مہدی ہونے کے دعوے دار بھی ہیں، اور اس سے بڑھ کر خدائی کا دعویٰ کرنے والے بھی لوگ موجود ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، ملعون ہے، اور ابلیس کے ناپاک عزائم کا ترجمان ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کی نہ صرف نشاندہی کر دی بلکہ ان کی تعداد بھی بیان فرما دی تھی۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: انہ سیکون فی امتی 30 کذابون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یعنی میری امت میں 3 اشخاص کذاب ہوں گے، ان میں سے ہر ایک کذاب کو گمان ہوگا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہی نہیں بلکہ ایسے لوگ بھی آئے ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ تو کیا ہی، ساتھ میں خدائی کا دعویٰ بھی کر دیا، اور لوگ ان کے پیچھے لگ لیے۔ ایک حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یأتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فإیاکم وإیاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، یعنی آخری زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے، ایسے دجال ہوں گے، ایسے کذاب ہوں گے جو من گھڑت احادیث تمہارے سامنے پیش کریں گے، ایسی احادیث، ایسی باتیں جن کو نہ تم نے سنی ہوں گی، نہ تمہارے باپ اور دادا نے سنی ہوں گی۔ وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور تم کو بھی گمراہ کریں گے، وہ فتنوں میں ڈالیں گے۔ ایسا ہی زمانہ ہے۔ ہمارے اس زمانے میں بھی اب تو ایک فیشن چل پڑا ہے، ایک رواج چل پڑا ہے۔ کوئی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، کوئی مہدویت کا دعویٰ کر رہا ہے، کوئی عیسیٰ مسیح ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، اور اس سے بڑھ کر بھی کوئی خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے۔ ہم آپ کو ایسی ہی کتوں سے ملوائیں گے، ہاں کتوں سے، یقین نہ آئے تو دیکھ لیجئے اور خود سن لیجئے، یہ کتے ہیں۔ گوہر شاہی کا کتا ہوں، کتا ہوں میں، کتا ہوں، گوہر شاہی کا کتا ہوں، کتا ہوں میں، کتا ہوں، گوہر شاہی کا کتا ہوں، کتا ہوں میں، کتا ہوں، گوہر شاہی کا کتا ہوں، کتا ہوں میں، کتا ہوں، گوہر شاہی کا کتا ہوں، کتا ہوں میں، کتا ہوں، گوہر شاہی کا کتا ہوں، کتا ہوں میں، کتا ہوں، گوہر شاہی کا کتا ہوں، کتا ہوں میں، کتا ہوں، گوہر شاہی کا کتا ہوں، کتا ہوں میں، کتا ہوں، گوہر شاہی کا کتا ہوں، کتا ہوں میں، کتا ہوں، گوہر شاہی کا کتا ہوں، کتا ہوں میں، کتا ہوں، گوہر شاہی کا کتا ہوں، کتا ہوں میں، کتا ہوں، گوہر شاہی کا کتا ہوں، کتا ہوں میں، کتا ہوں، گوہر شاہی کا کتا ہوں، کتا ہوں میں، کتا ہوں، گوہر شاہی کا کتا ہوں، کتا ہوں میں، کتا ہوں، گوہر شاہی کا کتا ہوں، کتا ہوں میں، کتا ہوں، گوہر شاہی کا کتا ہوں، کتا ہوں میں، کتا ہوں، گوہر شاہی کا کتا ہوں، کتا ہوں میں، کتا ہوں، گوہر شاہی کا کتا ہوں۔ یہ خود اپنے کتے ہونے کا اقرار کر رہے ہیں اور علی الاعلان اپنے آپ کو کتا کہہ رہے ہیں۔ ہاں یہ کتے ہیں، یہ لوگوں کو ایمان کو چیر کر پھاڑ کر کھانے والے کتے ہیں، یہ اسلام اور شریعت کا مذاق اڑانے والے درندے ہیں، کتے ہیں۔ وہ انسان نما کتے ہیں جو لوگوں کا ایمان کھا جاتے ہیں، لوگوں کے ایمان کو یہ چیر پھاڑ دیتے ہیں۔ یہ ایسے کتے ہیں کہ کتا بھی ان سے پناہ مانگتا ہے۔ ہاں یہ کتے ہیں، اور یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جانے والے کتے ہیں۔ یہ وہ کتے ہیں جن کو جہنم کے اندر جہنمیوں کا گوشت کھانا بھی نصیب نہیں ہوگا، جہنمیوں کا پیپ بھی ان کتوں کو نصیب نہیں ہوگا۔ یہ وہ کتے ہیں۔
اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ کتا کون ہے۔ اس کتے کا نام ہے گوبر شاہ، اس کتے کا نام ہے یونس الگوبر۔ جی ہاں، یہ یونس الگوہر۔ اس کے علم کی، اس کے لیاقت کی بات یہ ہے کہ اپنے نام کے آگے الگوہر لگاتا ہے۔ اسے یہ بھی معلوم نہیں کہ الف لام عربی زبان پر داخل ہوتا ہے، عربی کے الفاظ پر داخل ہوتا ہے، گوہر فارسی کا لفظ ہے، یہ اس پر الف لام داخل کر رہا ہے۔ یہ ہے یونس گوہر، اور یہ یونس گوہر اپنے پیر ریاض احمد گوہر کا پکا مرید ہے، اس کا پکا چیلا ہے، اور اس کی کام کو یہ زور شور کے ساتھ بڑھا رہا ہے۔ ریاض احمد گوہر یہ اس فتنے کا بانی ہے۔ اس کا نام ریاض احمد ہے، باپ کا نام فضل حسین مغل اور دادا کا نام گوہر علی شاہ ہے۔ 25 نومبر 1941 ڈھوک گوہر علی شاہ راولپنڈی پاکستان میں پیدا ہوا۔ گوہر شاہی کے نام سے اس فتنے کو جانا جاتا ہے، جو اس کے دادا کی طرف منسوب ہے۔ اس کے دادا پیر مریدی کیا کرتے تھے۔ ریاض احمد گوہر شاہی نے مختصر تعلیم حاصل کر کے ایک معمولی سی دکان کھول لی۔ اس میں خاطر خواہ فائدہ نہ ہوا تو دادا والا پیر مریدی کا دھندا شروع کر دیا۔ جب یہ دکان بھی نہیں چلی، حلال و حرام کے بیچ کی دیوار کو توڑتے ہوئے دولت جمع کرنے اور لوگوں کے ایمان کو لوٹنے کے لیے 1980 میں خورشید کالونی حیدرآباد پاکستان میں انجمن سرفروشان اسلام کی بنیاد رکھی، اور وہیں سے اپنے گمراہ کن عقائد اور نظریات کا پرچار کرنا شروع کر دیا۔ ریاض احمد گوہر شاہی نے پس پردہ اور برملا بھی مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس نے کہا میری تصویر چاند سورج اور حجر اسود پر ظاہر ہو چکی ہے اور یہ مہدی ہونے کی علامت ہے۔ اس کے علاوہ اس نے اللہ کی، انبیاء علیہم السلام کی، قرآن کی، ارکان اسلام کی توہین کی۔ مزید اس پر کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بالمشافہ علم سیکھنے کا دعویٰ کرتا ہے۔ گوہر شاہی کے عقائد بہت ہی خطرناک ہیں۔ گوہر شاہی کے عقائد یہ ہیں، گوہر شاہی کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجبور محض ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور دیگر عبادات میں روحانیت نہیں ہے۔ روحانیت کا تعلق دل کی ٹک ٹک سے ہے۔ گوہر شاہی کا کہنا ہے اسلام ہی صرف راہ نجات نہیں ہے۔ جس نے اسلام کا کلمہ نہیں پڑھا مگر اس نے روحانیت سیکھ لی تو وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ کافر مشرک کی بھی رسائی اللہ تعالیٰ کے بغیر کلمہ اسلام کے ہو سکتی ہے۔ بھنگ، چرس اور دیگر نشہ اور چیزیں حرام نہیں ہیں۔ اسی طرح غیر محرم عورتوں سے مصافحہ کرنا، معانقہ کرنا اور جسم دبوانا جائز ہے۔ یہ گوہر شاہی کے عقائد ہیں، اور یہ شخص جو اپنے آپ کو کتا کہہ رہا ہے اور گوہر شاہی کا کتا بتا رہا ہے، یہ یونس گوہر شاہی ہے۔ یونس گوہر شاہی 16 جون 1970 کو پاکستان میں پیدا ہوا۔ اس نے ریاض احمد گوہر شاہی کو معبود کا درجہ دیا اور کہتا ہے لا الہ الا ریاض، کہ ریاض گوہر شاہی کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، 100 مرتبہ، کروڑ مرتبہ نعوذ باللہ۔ یہ یونس گوہر شاہی ریاض احمد گوہر شاہی کو اپنا معبود بتاتا ہے۔ آج اس لمحے اگر سرکار گوہر شاہی کا موڈ خراب ہو جائے، ٹھیک ہے نا، اور وہ اس میں ذات کو تحلیل کر دیں تو عالم احدیت سے لے کر عالم ناسوت تک کچھ باقی نہیں بچے گا۔ جب یہ بات ہو گئی کہ گوہر شاہی رب الارباب ہیں، اس کے بعد اب نہ اللہ کو زیب دیتا ہے، نہ کسی نبی یا امام الانبیاء کو زیب دیتا ہے کہ وہ اللہ کی ربوبیت یا الوہیت کی بات کرے۔ یعنی ان میں سے تو کسی نے کسی کو جو ہے پاگل کتے نے نہیں کاٹا کہ وہ اتنی بڑی جو ہے گستاخی کریں گے۔ لیکن جب سرکار گوہر شاہی کی ذات کے لیے یہ بات جو ہے
اعلانیہ طور پر کہہ دی گئی ہے کہ سرکار گوھر شاہی رب الارباب ہیں، اس کے بعد جس نے لا الہ الا اللہ کا پرچار کیا ہے تو وہ جو ہے سب سے بڑا مشرک ہو۔ آج کل مہدی فاؤنڈیشن اور مسیحا فاؤنڈیشن کے نام سے جماعت مصروف عمل ہے اور آلہ ٹی وی چینل میں سارے افواد شائع ہوتے رہتے ہیں۔ یہ یونس گوھر شاہی علماء کرام کو جہنم کا کتا کہتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علماء من صدری، علماء من صدری، عالم وہ ہیں جن کا تعلق میرے سینے سے جڑا ہوا ہے، جن کو فیض میرے سینے سے ملتا ہے۔ تو یہ کون ہو گئے؟ یہ علماء حق ہو گئے۔ اب بدعت کیا ہوئی؟ سینہ مصطفیٰ سے ہٹ کے مدرسوں سے تعلیم لینا، یہ بدعت ہے۔ علماء من صدری، محمد رسول اللہ کا فرمان ہے کہ عالم وہ بنے گا جس کو میرے سینے سے فیض ہوگا۔ علماء من صدری، جس کو میرے سینے سے فیض ہے وہ عالم ہوگا۔ آپ سینہ مصطفیٰ کو فراموش کر دیں، کتابیں اٹھائیں اور فضلو کے چلے جائیں آپ مدرسے میں اور وہاں سے جا کے علم حاصل کر لیں، یہ بدعت ہے اور یہ جہنم کے کتے ہیں۔ یہ یونس گوھر شاہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو برا کہتا ہے اور کھلم کھلا انہیں جہنمی کہتا ہے۔ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ اور یہی نہیں، گوھر شاہی یہ کہتا ہے کہ ریاض احمد گوھر شاہی رب الارباب ہے، تمام رب کا رب ہے، یہ اللہ کا بھی رب ہے۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ ان کے عقائد اتنے خطرناک ہیں کہ خدا کی پناہ، جو ان کی بات مان لے، جو ان کے عقیدوں کو مان لے، وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اسلام سے اس کا کوئی واسطہ نہیں رہے گا۔ یہ تو چند مثالیں ہیں۔ گوھر شاہی فرقے کے عقائد بہت خطرناک ہیں۔ یونس گوھر شاہی کہتا ہے کہ حجر اسود پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بوسہ دیا، حجر اسود کو حضور علیہ السلام نے جو چوما، وہ اس لیے چوما کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سرکار ریاض احمد گوھر شاہی کی تصویر اس حجر اسود پر نظر آئی تھی، تو ریاض احمد گوھر شاہی کی تصویر کو اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو بوسہ دیا۔ اور دنیا کو یہ بات پتہ چل چکی ہے کہ حجر اسود میں ریاض احمد گوھر شاہی کی تصویر ہے۔ اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ علماء کرام، آج کل کے جو علماء اور یہ مولوی کہتے ہیں کہ حجر اسود کو دور سے بوسہ دیا جاتا ہے، دور سے جو استلام کیا جاتا ہے، دور سے جو چوما جاتا ہے، یونس گوھر شاہی کہتا ہے یہ فلائنگ کس ہے جو کہ ناجائز ہے۔ علماء نے، ان مولویوں نے مسلمانوں کو بیوقوف بنا رکھا ہے۔ کہیں اس طرح کی کوئی شریعت میں بات نہیں ہے کہ حجر اسود کو فلائنگ کس کیا جائے۔ ان کے نظریات اور ان کے عقائد اتنے خلاف ہیں، اس حد تک پہنچے ہوئے ہیں کہ علماء کرام کا متفقہ فتویٰ ہے کہ گوھر شاہی کا گروپ اور یہ فرقہ اسلام سے خارج ہے، یہ کافر ہے، کافر ہے، کافر ہے، اور یہ سب جہنم کے کتے ہیں۔ لیکن دوستو، افسوس ان لوگوں پر نہیں، ان پر تو شیطان مسلط ہے، ان پر شیطان لعین تو سوار ہے۔ افسوس ہماری نسل پر ہے، افسوس ہم پر ہے کہ ہم لوگ ایسے لوگوں کے بہکاوے میں کیوں آ جاتے ہیں۔ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، موبائل کا زمانہ ہے، ہم موبائل استعمال کرتے ہیں، ہمارے بچے موبائل استعمال کرتے ہیں، انہیں حق اور باطل کا پتہ نہیں ہوتا ہے، سچ اور جھوٹ کا انہیں پتہ نہیں ہوتا ہے۔ وہ ہر کس و ناکس کی تقریر سنتے ہیں، یوٹیوب چلاتے ہیں، موبائل پر وہ بیانات سنتے ہیں، انہیں یہ نہیں پتہ کون قادیانی ہے، کون گوھر شاہی ہے اور کون شکیل بن حنیف کا ماننے والا ہے۔
اور ان کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ تو آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو موبائلوں سے دور رکھیں، موبائلوں سے دور رکھیں، موبائل میں ہر کس و ناقص کی تقریر سننے سے ان کو روکیں، اور ان سب سے پہلے جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے عقیدوں کو مضبوط کریں، ان کے اسلام کو مضبوط کریں، ان کی بنیاد کو مضبوط کریں۔ اگر ان کے عقیدے مضبوط ہوں گے، ان کی اسلام کی بنیاد مضبوط ہوگی، ان کے پاس علم دین ہوگا، تو نہ خبیث کوئی گوہر شاہی، نہ گوبر شاہی، نہ شکیل بن حنیف اور نہ کوئی قادیانی ان کے ایمان پر ڈاکہ ڈال سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام امت مسلمہ کی ان فرقہ پرست طاقتوں سے اور ان باطل طاقتوں سے اور ان جھوٹے دجالوں کذابوں سے حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔